حرام مال کی کمائی جو ہے اللہ کے ہاں، اس کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی بھی کرتے ہیں، قربانی کا بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ ایسا مال اگر آپ رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو رشوت دیتے ہیں، اور جو ناجائز کام ہے، حرام ہے، حرام کیا جو آپ کو پیسہ آیا اس سے اگر آپ قربانی کریں گے تو اللہ کے ہاں اس قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اجر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ یہ تو عبادت ہے، یہ تو نماز ہے، یہ تو قربانی ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ سفر کر کے بیت اللہ میں چلا جائے، پھر جہاز کا سفر نہیں ہے بلکہ پیدل جائے، صحراؤں کی تپیروں کو کاٹتا ہوا، جنگلوں کی وحشتوں سے گزرتا ہوا، وہ بیت اللہ میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، مطعمک حرام، ملبسک حرام، مشربک حرام، بندے تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیری نہ تو کوئی عبادت قبول ہے، تیرا نہ کوئی عمرہ قبول ہے، نہ تیرا کوئی حج قبول ہے۔ تو حرام مال کی کمائی اللہ کے ہاں، حرام مال کی جو قربانی ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوشش کریں، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے تو آپ نے حلال مال سے قربانی کرنی ہے۔ پھر اس میں ایک بڑا جو نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک قربانی کر رہے ہیں اونٹ کی یا گائے کی، تو اس میں 6 یا 7 لوگ ہیں یا اسی طرح 10 لوگ ہیں قربانی میں اکٹھے ہیں، تو اگر اس میں سے ایک بندہ ایسا جو حرام کی کمائی کا اس نے حصہ ڈالا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، لیکن قاری صاحب اگر باقیوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا سورس آف انکم یہ ہے تب؟ اب دیکھیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہم بڑا جو ہے دیکھ کے چلتے ہیں کہ یہ دوست کیسا ہے، یہ دوست کیسا ہے، اس کی سورس آف انکم کیا ہے، یا اس کی کمائی کیسی ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ جو ہم حصہ ڈال رہے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، پتہ کرنا چاہیے، پہلے تحقیق کریں۔ دنیا کے معاملات میں ہم تحقیق کرتے ہیں تو دین کے معاملات میں ہم تحقیق کیوں نہیں کر سکتے؟ لوگوں سے پوچھیں بھئی آپ کی کمائی کیا ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کی آمدن کیا ہے، آیا کہ آپ سودی کاروبار تو نہیں کرتے، آپ رشوت خوری تو نہیں کرتے، آپ حرام مال تو نہیں کھاتے؟ پوچھیں، اور پھر کوشش کریں کہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے یہ حلال کی ان کی آمدن ہے تو ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اونٹ اور گائے کی قربانی کی شراکت حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، اس کے بعد ہم نے قربانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ گائے میں ہم 7 لوگ شریک ہوئے، اور اسی طرح اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ زیادہ سے زیادہ گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ بھی اگر گائے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اونٹ اگر ایک بندہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، 2-3 لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اتنے ہونے چاہیے لوگ، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اتنے لوگ ہونے چاہیے۔ اچھا، جو کہتے ہیں بچڑے کی قربانی یا بچے کی یا کٹے کی قربانی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا شرائط ہیں، کس طرح ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے بہیمۃ الانعام، 4 جانور، اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ اور بکری ہے، 8 ازواج، یعنی کہ یہ 8 جانور ہوتے ہیں، ان کا نر اور مادہ۔ اس کے علاوہ بعض علماء اختلاف یہ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کٹے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں دونوں طرف سے رائے موجود ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نص سے جو قرآن و سنت کے دلائل سے ہے وہ 8 جانور جو ہیں، اس میں کٹے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ علماء کی رائے یہ ہے، علماء اس کو گائے کی نسل میں شمار کرتے ہیں کہ گائے اور بھینس جو ہے یہ ایک ہی شکل، ایک ہی نسل ہے، تو کٹے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، نہ تو یہ درست ہے، نہ یہ جائز عمل ہے۔ اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایک نص موجود ہے قرآن مجید کی، اب نص کو چھوڑ کر ہم قیاس کی طرف نہیں جا سکتے۔ بالکل، قیاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی کسی دلیل سے، کسی آیت سے یا حدیث کی کسی شرح سے آپ نے قیاس کیا کہ یہ عمل اس طرح، ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک قرآن مجید کی واضح نص موجود ہے تو اس پر ہم اپنا عمل یا قیاس نہیں کر سکتے، تو اس لیے کٹے کی قربانی یہ نہیں درست کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جو واضح نص موجود ہے، دلائل موجود ہیں، وہی جانور ہم نے قربان کرنے۔ قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ فوت شدگان کی طرف سے لوگ جو قربانی کرتے ہیں کہ ہمارے والدین میں سے کوئی اگر حیات نہیں ہے تو اس کا ثواب ان کو جائے، کیا یہ جائز ہے؟
دیکھیں فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. بعض لوگ اس کو قیاس کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور منگوائے اور آپ نے فرمایا کہ ایک یہ میری طرف سے ہے اور ایک کے متعلق فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل، اللہ تو قبول فرما، من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ یہ جانور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے قبول فرما. تو اس سے لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے، نبی اور امتی میں فرق یہ ہے. اچھا بعض لوگ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے. تو میں دنیا بھر کے علماء کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اس حدیث کی صحیح سند پیش کر دیں. یہ صحیح سند کے ساتھ بلکہ یہ بہت زیادہ درجے کی ضعیف روایت ہے. تو ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اس کو آپ دلیل بنا کے ایک عمل، چونکہ قربانی جو ہے یہ عبادت ہے، تو آپ عبادت کو ضعیف روایات سے کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس لیے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے، بلکہ آپ ان کے لیے دعا کریں. اور قربانی جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ آپ کے لیے ہے. تو جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میرا عمل آپ کے لیے ہے، تو آپ غیر کے لیے کیسے کر سکتے ہیں پھر؟ بالکل. اچھا قاری صاحب، ہم نے تو بہت دیکھا ہے، بہت سنا ہے، اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ درست عمل نہیں ہے، پھر کس طرح سے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ لوگ تو اس طرح ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ فوت شدگان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، قربانی نہیں کر سکتے. قربانی چونکہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. اب جیسے بعض لوگ اپنے والدین محروم ہیں ان کے لیے قربانی کرتے ہیں، اپنے دادا کے لیے قربانی کرتے ہیں، بعض لوگ تو انبیاء کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ نے ان کے لیے صدقہ کرنا ہے. جب آپ ان کے لیے صدقہ کریں گے تو اس کا اجر ان کو پہنچے گا. بلکہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی 3 اعمال ایسے ہیں کہ خود بخود اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. آپ ان کے لیے قربانی نہیں بھی کریں گے اجر پھر بھی ملے گا. پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ اگر وہ نیک اولاد کو چھوڑ کے گیا ہے، وہ اولاد خود بخود نماز پڑھے گی، اذکار کرے گی، قرآن پڑھے گی، قربانی کرے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے والدین کو بھی اجر دیں گے. الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیک اولاد نے جو قربانی کی ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو اجر ملے گا. دوسرے نمبر پہ اگر اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی پانی کا انتظام کر کے گیا، کوئی مدرسہ بنا کے گیا، کوئی بھی نیک عمل کر کے گیا صدقے کا، تو جب تک وہ عمل جاری رہے گا اس کو اجر پہنچتا رہے گا. تیسرے نمبر پہ اس نے کوئی علم پڑھایا ہے، کسی کو کوئی ہنر سکھایا، کسی کو کام سکھایا ہے، جب تک وہ کام چلتا رہے گا اس کو اجر پہنچتا رہے گا. تو یہ صدقے کے مختلف طریقے ہیں. نیک اولاد کوئی بھی صدقہ کرتی ہے والدین کو اجر پہنچتا ہے. تو اسپیشل ان کے لیے قربانی کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. بالکل. جو آپ اپنا قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں، اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو خوبصورت عمل ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ہی آپ کے مرحوم جو بھی ریلیٹیوز ہیں یا والدین ہیں اپنے دل میں یہ بات رکھے، ان کو ثواب جائے گا اس کا. اسپیشلی اس کے لیے ایک الگ سے جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے.